باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انسانیت کی مدد کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پروردگار ایسے انسان کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور یقیناً ایسا انسان خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ مدد چاہے قرض کی صورت میں ہو یا فی سبیل اللہ ہو، بڑا اجر و ثواب ہے۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو قرض دے دیتے ہیں، یعنی یہ اجر تو حاصل کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، لیکن بعض انہیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں، قرض مل جاتا ہے واپسی، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ قرض واپس نہیں کرتے۔ ان کے پاس ہوتا بھی ہے دینے کے لیے، لیکن وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، قرض جب دیا جاتا ہے تو بس اعتبار پہ دے دیا جاتا ہے، مگر نہ قرآن نے تو واضح طور پر بیان فرمایا اگر آپ قرض دینا چاہتے ہیں تو قرض دینے کے لیے آپ اس کو لکھ لیں، یہاں تک کہ لکھ لیں، اور گواہ بھی جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس کوئی پروف ہو کہ میں نے قرض دیا ہے۔ لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اعتبار کی بنیاد پر دے دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اعتبار جو ہے وہ یعنی کہ ان کے لیے وہ درست ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اچھے بندے مل جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اعتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ایسے بندے مل جاتے ہیں کہ جن کے پاس واپس کرنے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ تو ایسے بندے پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ ایک قرآن کا جو عمل ہے وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کا قرض ڈوب چکا ہے، ڈوبی ہوئی رقم کے حصول کے لیے یا یہاں تک کہ دیگر حقوق کی بازیابی کے لیے وہ یہ عمل کریں، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سفر میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے، عمل جو ہے وہ آپ نے اس سے کرنے سے پہلے آپ نے پہلے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد عمل شروع کرنا ہے جو ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا۔ جب ختم کریں گے تو پھر آپ درود پڑھیں گے، لیکن اس عمل سے پہلے جس کے پاس آپ کی رقم ہے اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، یعنی اس کا تصور اپنے ذہن میں کریں کہ فلاں بندہ ہے جو اس کے لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ وہ بندہ میرے جو ہے نا رقم جو ڈوبی ہوئی ہے واپس دے دے۔ اس طریقے سے آپ کریں گے کہ پہلے درود پڑھیں گے، اس کے بعد 41 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب 41 مرتبہ کریں گے تو اس کے بعد پھر درود آپ پڑھیں گے، یعنی ایک دو دفعہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک دو دفعہ کریں تو آپ کو آپ کی رقم مل جائے، لیکن اگر نہیں ملتی، جب تک نہ ملے تو اس عمل کو جاری رکھنا ہے آپ نے۔ تو عمل کچھ یوں ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے اور جس کے پاس رقم ہے اس کی تصویر اپنے ذہن میں رکھنی ہے، درود پڑھ کے آپ نے شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے جو آیت آپ نے پڑھنی ہے سورہ الانعام کی 96 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا۔ دوسری جو سورہ ہے سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے، واللہ غالب علی امری۔ تیسری جو آیت ہے المومن سورہ کی 44 نمبر آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یہ تین آیتیں جو ہیں یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر درود کے ساتھ۔ جب یہ آپ پڑھیں گے اور تصورات جو ہیں آپ کے تصور میں ہونا چاہیے جس سے میں نے رقم لینی ہے یا میں جس سے حقوق لینے ہیں، تو اس کا تصویر آپ کے ذہن میں اور یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی ڈوبی ہوئی رقم مل جائے گی، اگر حقوق آپ کو نہیں مل رہے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔